نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احمد عیسیٰ کی ایک اور جہالت جو وہ اپنے درس پاک میں بھورتا ہے، جہالت بھورتا ہے، وہ بھی آپ کو آج ایک ثبوت دیتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو اس کی ویڈیو جو اس نے یوٹیوب پہ ڈالی ہے، اس ویڈیو کا نام رکھا ہے، اچھی طرح دیکھ لینا۔ یہ کیا نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ سوالات و جوابات۔ احمد عیسیٰ کی جہالت تھوڑا سا سنا بھی دیتا ہوں تاکہ ایز اے ثبوت رہے کہ سنایا کچھ نہیں، ایسے ہی مفتی صاحب نے ایسے ہی جمنا حوالہ دے دیا ہے، کچھ نہ کچھ سنا دینا چاہیے۔ جب سے میں نے آپ کے
بھی آپ کی ویڈیو کو دیکھے گا تو وہ چاہ کر بھی نمازیں نہیں پڑھ سکے گا. لیکن احمد عیسیٰ بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو اور میرا سوال جواب کے قابل ہو تو میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا. سوال میرا یہ ہے کہ اس میں تو شک نہیں رہا کہ نماز وہ صلاۃ نہیں ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. لیکن کیا نماز کو ترک کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ جب نماز کو حدیث سے ثابت کیا جاتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ نے الصلاۃ کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی حکم دیا ہو اور ہمارے باوجداد نے نماز کو تو پکڑے رکھا لیکن الصلاۃ کو بھول گئے اور ترک کر بیٹھے. اگر میری سوچ ٹھیک ہے تو پھر اگر بندہ نمازیں پڑھتا رہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور اگر نماز تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا حکم اللہ نے ہی دیا ہو. اور پھر اگر الصلاۃ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے میں بھی کیا حرج ہے؟ احمد صاحب بھائی یہ میرا نظریہ نہیں ہے, یہ صرف میری سمجھ ہے اور میں نے اس لیے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پہلو جو میرے سامنے نہ آیا ہو اس کا آپ کو علم ہو جس سے میرے لیے اس معاملے کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی. اگر میں ٹھیک ہوں تب بھی واضح ہو جائے گا اور اگر میں غلط سمجھا تب بھی واضح ہو جائے گا. جی اس کا جو مرکز و محور ہے مرکز و محور نماز ہے. یعنی آپ نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا بطور ثبوت میں نے احمد عیسیٰ کا بیان آپ کو سنا دیا. کیا نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ نہیں؟ اس سے پوچھو کہ یہ اپنے باپ کی نماز جنازہ مولوی کے پاس چارپائی اٹھا کے لے گئے. اگر حکم نہیں دیا تو وہ بھی نماز ہی, نماز جنازہ بھی مولوی نے انکار کر دیا تو مولوی کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ اس نے کافر کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ محبوب ایسے منافقوں کی, ایسے کافروں کی نماز جنازہ پہ کھڑے ہی نہ ہویا کرو. لا تقم, نہ کھڑا ہوا کرو. اللہ نے حکم دے دیا اور مولوی نے اس حکم کو مد نظر رکھا کہ نہ یہ مرزئی ہے نہ مسلمان ہے, درمیان رکھ لو. پتہ نہیں مرزئی ہے, زیادہ مرزئی تھا, لیکن وہ مولوی کے دل میں کھٹکتی تھی نا بات. اس نے یہی سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کون ہے, کون بلا ہے, میں تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا. حالانکہ کبھی بھی کسی مولوی نے, خاص طور پہ جو ائمہ مساجد ہیں, انہوں نے کبھی بھی کسی جنازے سے انکار نہیں کیا. اس کا باپ اتنا بدبخت تھا, اس کی نماز جنازہ نہیں ہوئی اس لیے نماز کے خلاف ہو گیا. اور اسی کیس میں آگے جا کے بھونکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کہہ رہا ہوں محمد نے نہ کوئی صلاۃ پڑھی ہے, نہ کوئی نماز پڑھی ہے, تو نہ کوئی پڑھنے کا حکم دیا. یہ بھونکتا ہے. اب یہ قرآن پاک کی, باقی آپ اس کے لنک نکال کے خود بھی سن لینا. اور ایک اپنے مرید, اپنے خاص چمچے ایسے چمچے ہوتے ہیں سوالات, جو خود بھی نماز چھوڑ چکا ہے اور واقعی کسی نماز کا کوئی وجود نہیں. وہ احمد عیسیٰ کے درس سے بڑا متاثر ہو کے نماز بھی چھوڑ گیا, ماں باپ کو بھی چھوڑ گیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا اتلو, تلاوت کرو محبوب اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, تلاوت کرو ما اوحیا, جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا اس کی تلاوت کرو, اس کو پڑھو. من الکتابی, کتاب سے, قرآن مجید سے,
وَأَقِیمِ الصَّلَاۃَ، صلاۃ قائم کر. صلاۃ قائم کر، کب قائم کر؟ یہ میں سورۃ طٰہٰ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں. سورۃ طٰہٰ کی 28ویں آیت ہے. ایک سو 128 128 یہ 128 آیت ہے. افلم یہدی لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہی ولولا، بلکہ آپ آیا مقدسہ 129 سے جس میں نماز کا ذکر ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. تسبیح بیان کر اپنا سورج نکلنے سے پہلے، وقبل غروبیہ، اور غروب ہونے سے پہلے. وہ تسبیح کون سی ہے؟ نماز. وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور جب رات چھا جائے تب اس کی تسبیح بیان کر، تب نماز پڑھ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، صلاۃ قائم کر میرے ذکر کے لیے، نماز پڑھ میرے ذکر کے لیے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، محبوب تو بھی نماز پڑھ جب سورج چل رہا ہو، جا رہا ہو مغرب کی طرف، غسق اللیل رات کی طرف. غسق اللیل و قرآن الفجر، اور فجر کے وقت بھی قرآن پاک پڑھ، فجر کی نماز میں بھی پڑھ، فجر کے وقت بھی نماز اپنا تلاوت کر قرآن پاک کی. ان الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کی نماز میں، فجر کے وقت فرشتے بھی آتے ہیں. فرشتے بھی آتے ہیں تو نماز قائم کر. اسی طرح ہمیں حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم سب نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو. وارکعوا مع الراکعین، قرآن پاک نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا رکوع کرو، رکوع کے ساتھ. آپ نماز پڑھیں گے تو رکوع کریں گے نا، جس کا نام فارسی میں، اردو میں نماز ہے، عربی میں صلاۃ ہے. رکوع سجود تابع ہوگا نا، ایسے بھاگتے جاؤ کسی کو سلام کر دو رکوع ہو جائے گا. اسی طرح فرمایا رب نے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا، خیر کثیر عطا فرمایا. اور بس چھوڑ ساری دنیا کو، فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ قربانی دے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ. دنیا کے لیے صلاۃ، احمد عیسیٰ کہتا ہے دنیا کے لیے صلاۃ قائم کرو، رب کہتا ہے میرے لیے کرو. فصلی لربک وانحر، بس صلاۃ قائم کرو میرے لیے. رب کہہ رہا ہے محبوب اپنے رب کی صلاۃ قائم کر، اپنے رب کی صلاۃ قائم کر.
वानहार और कुर्बानी दे। इन्ना शान या कहो वलब्त, महबूब जो तेरा दुश्मन है, जो तेरी शान घटाए, जो तेरी शान में रखना डाले, जो तेरी शान को सही बयान ना करे, वो तेरा दुश्मन है और वही बेवकूफ़, पागल और अबतर नामुराद है, वही नामुराद है। बेनामो बेमुराद है, उसका ही नामो निशान मिट जाएगा। अहमद ईसा जैसे कितने जबल असवद अनसी हुआ, वो भी वासले जहन्नम हुआ, और मुसलमा कज़ाब हुआ, वो भी वासले जहन्नम हुआ। एक औरत हुई, वो भी वासले जहन्नम हुई। और बाद में अब कितने हुए, सारे ऐसा ऐसा जा रहे हैं। वसीम को खान साहब ने लगा दिया, वो वासले जहन्नम हुआ। अब्दुल कादिर फिर रहा है, वो कहता है मैं नबी हूँ, वो कहता है मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं, मुझ पर रवई आती है। एक जायद खान कलील से मोटा सा खंजीर की तरह पिटा हुआ, वो कहता है मैं नबी हूँ। एक वो इंडिया का मदूद जिसके 25-26 बच्चे हैं, किससे 50 बच्चे हैं, और 50 बच्चों का बाप, कितनी औरतें उसने बेनिकाही रखी हुई हैं, तमाम के तमाम हरामजादे उसके बच्चे हैं। वो कहता है मौदूद कहता है मैं नबी हूँ, अहमद ईसा मेरा चेला है, अहमद ईसा मेरा दल्ला है, अहमद ईसा जो है ना वो मेरी जगह काम कर रहा है, मेरा रास्ता ही साफ कर रहा है। इसी तरह और भी कई उठे हुए हैं। अब्दुल गफ्फार जंबा है, सैलानती उठी। और 5-5 मिनट भी इन लानतियों पे लगाया जाए ना, अहमद ईसा समेत 5-5 मिनट भी। मैंने लिस्ट लिखी, 12 बंदे कि 13 बनती हैं, 12 ही करो तो 12-5 60, 1 घंटा पूरी तकरीर करूं तो फिर भी इन लानतियों पर पूरी लानत मैं नहीं भेज सकूंगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने भेजी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बारहा मोमिनों को भी फरमाया, मुसलमानों को फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुमतुम इलस्सलाती, कुमतुम इलस्सलाती, जब तुम खड़े हो नमाज की तरफ बस वुजू कर लो। फगसिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। व ऐदियकुम इलल मराफिक, और अपने हाथों को धो लो कोनियों समेत। वमसहू बिरुसिकुम, अपने सरों का मसा कर लो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो, टखनों समेत अपने पाँव को धो लो। ये अल्लाह ताला ने वुज़ू का तरीका बताया ईमान वालों को। बात तो ईमान वालों की है, और एक बेईमान तेरा दर्द सुनकर मुसलमान से काफिर हो गया है और तेरे उम्मत में दाखिल हो गया है, पता नहीं हुआ भी कि नहीं, कि अपनी तरफ से सवाल जवाब बना के बता रहा है, झूठ बोल रहा है। मुझे तो लगता है भी झूठ है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अगर झूठी बयान करके और अपने आप को बड़ा आलम साबित करना है, अल्लाह ताला के ये फरमाना तो अलग-अलग है। और सबसे बड़ी दलील है कि सलात ऐसे कायम नहीं होती जैसे अहमद ईसा भौंकता है। सलात ऐसे कायम होती है, रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हमारा जिक्र करके, हमें याद करके, हमें प्यार करके, हमारे साथ पूरी तरह अल्लाह ताला हमारी तरफ मुतवज्जह होके कह रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लक़द अंज़लना
इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताक़िलून। ये अल्लाह ताला अफला ताक़िलून उनको कह रहा है जिनको अभी तक अकल ही नहीं आई। इसमें हमने तुम्हारा जिक्र कर दिया, तुम्हें अकल नहीं। अकल किनको नहीं आई? काफरों को। अकल किनको नहीं आई? अकल किनको नहीं आई? मुनाफिकों को। अकल किनको नहीं आई? बुत परस्तों को। अकल किनको नहीं आई? यहूदियों को। अकल किनको नहीं आई? ईसाइयों को। यहाँ मुसलमानों तो का जिक्र ही नहीं। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें अकल नहीं? और जिनको अकल है वो अपना जिक्र सुन रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरों को अच्छी तरह धो लो, वअयदियकुम इलल मराफ़िक़, और अपने हाथों को कोनियों समेत धो लो। अपने हाथों को कोनियां समेत धो लो। वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सरों के मसे कर लो। अपने सरों के मसे कर लो। बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम, और अपने पाँव को व अर्जुलकुम इलल कअबैन, अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। अब बात तो कुरान पाक की है, और जहां कुरान पाक ने जिक्र फरमा दिया और फारसी में अगर उसका नमाज नाम पड़ गया, प्रेयर ऑफ गॉड पड़ गया, यह महदी ऑफ गॉड बन के बैठ गए। महदी ऑफ गॉड, महदी ऑफ इस्लाम, महदी ऑफ इस्लाम। ना अगला पता ना पिछला पता, चबल सारे इकट्ठे हो गए हो। अल्लाह तक का तो हुक्म है, नमाज जब शुरू करनी है तो पहले वुज़ू कर लो। अब किसी के साथ भलाई करनी हो तो पहले वुज़ू करते रहो, उतने में बंदा मर भी जाए। कोई बार ना एक्सीडेंट में गिर गया ना, तो सलात कायम करो भाई, सलात कायम करो, सलात कायम करो। क्या करो? इसको ट्रीटमेंट देनी है, इसको अस्पताल में ले जाना है, ये सलात है। ओह यार मेरा तो वुज़ू नहीं, पहले मैं वुज़ू करके आऊँ, उतनी देर में बंदा लंघ जाए। पता चला कि नमाज कुछ और है और नेकी के काम कुछ और है। नेकी के काम ज़रूर नमाज सिखाती। यहाँ उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी, महबूब जो किताब हमने आपको दी है इसी किताब से तिलावत किया कर। व अकीमिस सलाता, और नमाज कायम किया कर। इन्न सलाता, ये है बेशक नमाज, बेशक सलात रोकती है अनिल फाशा, बुरे कामों से, बेहयाई के कामों से, नाफरमानी के कामों से, वल मुनकर, नाफरमानी के कामों से, वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और ज़रूर 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 ये अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र है नमाज, बहुत बड़ा जिक्र है नमाज। अब जिस चबड़ को तेरी बात समझ आ गई, उस चबड़ ने, उस हरामजादे ने नमाज छोड़ दी, और नमाज को जो तेरा माना उसने समझा, जिसको तू सवाल जवाब दे रहा, पता नहीं वो है भी सही बंदा कि नहीं, लेकिन हरामजादे की बात हरामजादे ने सुनी, नमाज से दूर हो गया, जिससे वो बुराई से दूर रहता था, जिससे वो नाफरमानी के कामों से बचता था। वालिदैन की इज्जत सिखाती नमाज, वालिदैन के साथ बामी ताल्लुक़ पैदा करती है नमाज। आलम इस्लाम की इत्तेहाद की निशानी है नमाज, आलम इस्लाम की बरादरी की निशानी है नमाज।
عالم اسلام کی گٹھ جوڑ کی وجہ نماز، عالم اسلام کی ایک دوسرے کا درد مٹانے والی چیز نماز، ایک دوسرے کی تکلیف کو جاننے کے لیے ضرورت نماز، یہ سارے کام تو کراتی ہے نماز۔ اللہ نے ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برے اور بے حیائی کے کاموں سے روک لیتی ہے نماز۔ ملتا ہے کیا؟ نماز میں سجدے میں آ کے دیکھ، کبھی سجدہ کو تو کر کے دیکھ، اور سجدہ تو کرتا ہے 8 بندوں کو، 8 بندوں کے سامنے سجدے سے جھک جاتا ہے، کبھی اللہ کے سامنے جھک کے دیکھ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کی کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، جس طرح اللہ کا حکم قرآن پاک میں ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ خود وہ نمازیں قائم کر کے دکھائی۔ چاول کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مدینے میں آقا علیہ السلام کے کون نائب ہوتے تھے اور مکے میں کس کو مقرر فرمایا۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم بھی کہلاتا ہے، مولویوں کے ساتھ مناظرے بھی بڑا کرتا ہے، بلکہ منکر نماز۔ نبی علیہ السلام کی جو پوری زندگی نماز میں گزری، تہجد بھی نبی علیہ السلام پر فرض تھی۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے تو محبوب علیہ السلام کو فرمایا کیا محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، تہجد کے وقت نماز پڑھ، فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کی نماز محبوب آپ کے لیے مخصوص ہے، تہجد وقت نماز پڑھے گا تو میرا قرب حاصل ہوگا۔ اور یہ تہجد کی تو برکت ہے ہم میں کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر بھی صحیح بتاتے ہیں، اور جن کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہ آئے وہ بھی قرآن کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ چگڑ بلکہ چگڑ، جن کو اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے، سارا سن لو، اوپر سے دیکھ کر آیات مقدسات اوپر سے دیکھ کے آتی نہیں۔ لفظ افعدہ یہ پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک، افعدہ، پھر کیوں وہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ علیہ، قاری غلام رسول صاحب لاہور والے، جن کی پوری دنیا میں کیسٹس قرآن پاک کی چلتی ہیں، وہ اپنی کتاب ہے نا تجوید القرآن، اس میں لکھتے ہیں کہ ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں احمد عیسیٰ کی طرح جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، اوپر سے دیکھ کر قرآن آتا نہیں، اور مفسر کتنا بڑا بن گیا ہے، مفسر قرآن لکھا ہوتا ہے اب، مفسر قرآن رسول اعظم، جبل اعظم، خنزیر اعظم، گدھے کا بچہ، گدھی کا بچہ، حرام زادہ، کتی کا بچہ، کتے کا بچہ، یہ باتیں ہمیں بھی کرتا ہے۔ اے احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، نبی ماننے والوں، اس حرام زادے کو کوئی گالی کہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی ویڈیوز میں پتہ نہیں 15 کے 20 مرتبہ کہتا ہے گدھے کے بچوں، گدھے کے بچوں، گدھے کے بچوں، خود گدھے کا بچہ، خود کتے کا بچہ، خود خنزیر کا بچہ، ہمیں کیا؟ نذیر کو خنزیر بنانا کون سا مشکل ہے؟ یہ خود خنزیر کا بچہ
اس کے باپ اتنا بڑا خنزیر تھا، اس کی نماز جنازہ ہی مولوی نے نہیں پڑھائی، امام صاحب نے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی۔ یہ اپنا کہ کون سا ایڈا نیک پاک ہے، 8 بندوں سے کام کروایا، 8 لاکھ باپ کو دلوایا، امیر ہو گئے۔ دھوکہ دے کر کہاں پہنچا وہاں جا کے اپنا کیا کہتے ہیں رسالت کا دعویٰ کر دیا، رسول ہونا کہنا شروع کر دیا۔ دور پیٹے منہ تے لکھ دی لعنت ایسے رسول پر، اور جس کو یہ خدا بناتا ہے وہ ہمارا خدا تو ہے ہی نہیں۔ ہمارا اور اس کے خدا کا بھی فرق ہے، لہذا ہماری اور اس کی نماز کا بھی فرق ہے، ہمارے اور اس کے قرآن کا بھی فرق ہے۔ ہمیں قرآن آتا ہے، اسے آتا ہی نہیں۔ ہمیں قرآن کی تفسیر صحیح آتی ہے، اسے آتی ہی نہیں۔ ہمیں قرآن کی گرامر آتی ہے، اسے آتی ہی نہیں۔ اسے یہ نہیں پتا کذبت مؤنث ہے کہ مذکر ہے، اسے نہیں پتا اہل کتاب مذکر ہے کہ مؤنث ہے، نہیں پتا۔ اس کے حواریوں کو بھی پتا نہیں، اس کے ماننے والوں کو بھی پتا نہیں۔ وہ گیدڑ بھبکیاں لگاتے رہتے۔ احمد عیسیٰ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو میں کب کہتا ہوں کہ میں مقابلہ کر سکتا ہوں؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ جاہلوں سے جب بس پڑ جائے نا تو اس سے بڑھا جاؤ۔